السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ قاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا تھا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے ان لوگوں پر جو اس بات پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ کہاں سے ایک آدمی آ گیا، وہ بھی ہماری اپنی قوم سے، اور جو ہمیں اتنی بڑی بڑی خبریں سنا رہا ہے، آنے والے وقت کی خبریں سنا رہا ہے، جنت دوزخ کی خبریں سنا رہا ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا انہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے اس بات پر ان کو تعجب ہوا کہ ہم مر جائیں گے تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ہم مر کے کھپ کے مٹی مل جائیں گے، لیکن یہ شخص یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، پھر سے زندہ ہو جائیں گے، ایک نئی زندگی ملے گی۔ تو یہ بالکل یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اسی تعجب جو یہ کر رہے تھے اور جھٹلا رہے تھے، اسی پر قرآن مجید کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، اس خالق حقیقی کے حکم پر ہو رہا ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر جب اس نے پیدا کیا تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ جس نے ایک مرتبہ سب کچھ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی ان کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مٹی جو کچھ کھاتی ہے، ہمارا ذرہ ذرہ الگ ہوتا ہے اور مٹی مل جاتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب موجود ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ اس کا حساب کس قدر باریک اور کس قدر تفصیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک کتاب میں ہم نے سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے کہ کس کا کون سا ذرہ کہاں پڑا، کہاں ملا اور کہاں موجود ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان تمام ذروں کو، ان اجزاء کو، وہ پھر ایک جگہ ہو جائیں گے، پھر ایک جگہ جمع ہو کے پھر جسم دوبارہ بن جائے گا اور پھر ان میں دوبارہ روح پھونک دی جائے گی۔ جیسے کہ علامہ اقبال کے مجھے بڑا مشہور شعر یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یعنی کچھ عناصر ایلیمنٹس مل کے ایک زندگی بنتی ہے، ایک انسان بنتا ہے۔ موت کیا ہے؟ یہی ایلیمنٹس، یہی اجزاء پھر بکھر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، یا اگر پانی میں موت آئی تو سمندر میں مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سب اجزاء کو ہم دوبارہ اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان میں جان ڈالنے پر بھی قادر ہیں۔ تو ایک خالق جس نے سب کچھ بنایا ہے، جب وہی بات کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی چھوٹی موٹی ہستی نہیں کہہ رہے، عظیم الشان خالق کہہ رہا ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے، تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بالکل پختہ ایمان کے ساتھ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ یہی، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو تعجب کرتے رہے اور جنہوں نے انکار کر دیا۔
اچھا پھر انکار بھی یہ انہوں نے فوراً کر دیا، یعنی تھوڑا سا بھی نہیں سوچا کہ یہ شخص جو یہ پیغام لایا ہے، یہ میسیج دے رہا ہے، وہ کیسا ہے، کتنا ایماندار اور شاندار اس کی شخصیت رہی ہے۔ تو ایسے ایماندار اور اچھی شخصیت کے مالک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ تعجب کی بات ہے، ہمیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ان کی بات پر یقین نہیں کیا انہوں نے، اور ذرا سا بھی غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو سچا شخص جو بات کہہ رہا ہو وہ سچی ہو اور یہ سب کچھ ہو جو کہا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جب انہیں احساس ہوا کہ یہ عجیب سی الجھن ہے، انہوں نے انہوں نے انکار کرنے میں جلدی کی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا تفصیل میں مولانا سید علوی مودودی نے اپنی حاشیہ نمبر 5 میں بیان کیا ہے کہ الجھن میں کیوں پڑے ہوئے تھے لوگ۔ اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے کہ اس مختصر سے فقرے میں ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف تعجب کرنے اور بعید از عقل ٹھہرانے پر ہی اکتفا نہ کیا ہے، یعنی ٹھہرے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق پیش کی اسی وقت بلا تعمل اسے قطعی جھوٹ قرار دے دیا، یعنی ذرا سوچا سمجھا نہیں۔ اس کا نتیجہ لازم ہی ہونا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس دعوت اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے معاملے میں کسی ایک موقف پر قرار نہیں ہوا، یعنی کوئی ایک موقف اختیار نہیں کر سکے۔ کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی اس کو کاہن، کبھی اس کو مجنون، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اور کبھی کہتے ہیں کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے خود یہ کوئی چیز بنا لایا ہے، اور کبھی الزام تراشتے ہیں کہ اس کے پس پشت کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کلام گڑ گڑ کر اسے دیتے ہیں۔ یہ متضاد باتیں خود ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کر رہ گئے تھے۔ اس الجھن میں یہ ہرگز نہ پڑتے اگر جلد بازی کر کے نبی کو پہلے ہی قدم پر جھٹلا نہ دیتے، بلکہ فکر و تعامل ایک پیشگی فیصلہ صادر کر دینے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے اور یہ دعوت کون پیش کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے اور اس کے لیے کیا دلیل دے رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ وہ کفار مشرکین اگر تھوڑا غور کرتے کہ کون شخص پیش کر رہا ہے، ایک نہایت ایماندار شخص جس کو خود صادق امین کہتے تھے اور جس کا کردار بالکل بے داغ تھا، وہ شخص، اور پھر وہ کیا چیز پیش کر رہا ہے، وہ ان کے بھلے کے لیے چیز پیش کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کو گھاٹے میں ڈالنی ہو یا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنو، ان کے فائدے کے لیے، ان کی دنیا سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے۔ تو اس پر ایمان لانا ان کے حق میں بہتر تھا، لیکن نادان لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو مختلف طریقوں سے جھٹلایا، اور اسی وجہ سے وہ خسارے میں پڑ گئے، دنیا میں بھی خسارے میں رہے، دنیا میں بھی ان کو سزا ملی، اور پھر آخرت میں جو کچھ ان کی سزائیں وہ رکھی ہیں وہ تو انہیں بھگت نہیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ابھی بھگت رہے ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔